اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اس دین کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ محبت کسے کہتے ہیں اسے پہلے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ محبت کو میں اس وقت سرے دست دو حصے میں بانٹ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہے محبت نفسی، اس کا سبب ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے تو جو جس حیثیت سے نظر آتی ہے اسی کے مطابق ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ظاہری چیز سے۔ اس کا سبب ظاہر ہی ہے۔ مثلا ہم اس کو سونے کو دیکھتے ہیں، ہم ہیرا کو دیکھتے ہیں یا زیورات کو دیکھتے ہیں، اس کی چمک کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں تو یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ سونے سے محبت ظاہر میں جو سونے میں چمک ہے اس کے اعتبار سے ہے، ہیرے سے محبت جو ظاہر میں چمک ہے اسی کے اعتبار سے ہے۔ یا اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ محبت نفسی اس کا سبب ظاہری ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی بڑا دولت مند ہے، بڑے اعلی عہدہ پر قائم ہے، ہم اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اعلی عہدہ ہے۔ یہ محبت نفسی کا سبب ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر کسی چیز کی محبت کو اپنا لیں تو یہ محبت نفسی ہے۔ اس کا ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک شیء محبوب موجود ہوگی تب تک محبت موجود ہوگی، جب شیء محبوب ہٹ جائیں تو محبت بھی نکل جاتی ہے۔ مثلا اس شخص کی دولت ختم ہو جائے، کوئی پوچھنے بھی نہیں جائے گا، جو اس سے محبت کر رہا تھا وہ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ اعلیٰ عہدے پر قائم تھا تو جب تک یہ اعلیٰ عہدے پر قائم تھا تو لوگ آگے بھی ہوتے تھے، پیچھے بھی ہوتے تھے اور بڑے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ لشکر کی طرح چلا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی اعلیٰ عہدہ ختم ہوا یہ ساری محبتیں ختم ہو گئی۔ تو محبت نفسی اس کا ثمرہ یہ ہے کہ جب تک ظاہری طور پر وہ چیز موجود ہوگی تب تک محبت موجود ہوگی، اور جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے محبت عقلی قلبی، اس کا سبب ہے باطن، ظاہر اس کا سبب نہیں ہے، باطن اس کا سبب ہے۔ ظاہر میں اگرچہ ہمارے سامنے کوئی سیاہ فام آ جائے، چہرہ خوبصورت نہ ہو، لباس عمدہ اس کا نہ ہو، مکان عمدہ نہ ہو، لیکن ہو متقی پرہیزگار، ہم اس سے محبت کریں گے۔ اب ہماری محبت دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری محبت اس رجل صالح سے مال کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے چہرے کی بناوٹ کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے۔ باطنی کیفیت جو تقوی اور پرہیزگاری ہے یہ اس آدمی سے ہماری اور آپ کی محبت کی وجہ۔ تو باطنی محبت، باطنی اسباب کو دیکھ کر محبت کرنا جسے محبت عقلی قلبی کہتے ہیں، یہی محبت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس کا ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی محبت قلبی اور محبت عقلی جو ایک ہی ہے، اس کا ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ جوں وقت آگے کی طرف بڑھتا ہے ویسے ہی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت نفسی جو ظاہری اسباب کی وجہ سے محبت تھی، اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جب ظاہری سبب نہ ہو تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے
لیکن باطن کے سبب کی وجہ سے جب محبت ہوتی ہے تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک دو مثال آپ کو دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے محبت عقلی قلبی اپنائی۔ ایک وقت تھا صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے محبت میں فریفتہ ہو کر ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے۔ ایک دن یہ محبت آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب اتنے آگے تک پہنچی کہ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نسجد لک، کیا ہم سب آپ کو سجدہ نہ کریں؟ دیکھیے یہ محبت اپنی جوبن کو پہنچی۔ جب یہ محبت اپنے عروج کو پہنچی جس سے آگے محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو صحابہ عرض گزار ہوئے کہ الا نسجد لک، حضور کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، کیونکہ سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صحابہ کے دل میں محبت عقلی محبت قلبی تھی اور اس کا سبب باطن تھا، اس وجہ سے یہ محبت ختم نہیں، آگے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھا لیکن صحابہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک لہو لہان ہوئے جنگ میں، لیکن عقیدت میں کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ ظاہر کی وجہ سے تو صحابہ محبت کر ہی نہیں رہے، اس کا سبب تو باطن ہے۔ ایک اور موقع پر انصار مدینہ جو اپنی جان مال ہر اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام پر قربان ہوتے تھے اور قربان کیا کرتے تھے، یہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو استعرضت بنا ھذا البحر لخضناہ معک، حضور اگر یہ سمندر ہمارے اور آپ کے درمیان میں اگر حائل ہو جائے تب بھی ہم اس سمندر کو عبور کر کے آپ تک پہنچیں گے۔ ہماری محبت آپ سے ایسی قلبی محبت ہے، ایسی عقلی محبت ہے کہ سمندر بھی ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ محبت عقلی قلبی ہے۔ اب آپ ان دونوں محبت کو جب سمجھ گئے تو ہمارے اور آپ کے دل میں اب سوال ہوا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے قربا سے کس محبت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کس محبت کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اپنے قربا کی محبت چاہتا ہوں؟ تو جواب آتا ہے کہ محبت عقلی قلبی چاہتا ہوں۔ آپ اہل بیت اطہار سے ظاہر کو دیکھ کر محبت مت کرے کہ کسی سید زادے کے پاس دولت ہے تو اس کا احترام ہے، کسی سید زادے کے پاس حسن و جمال ہے تب اس کا احترام ہے، نہیں۔ سید اہل بیت اطہار سے محبت ظاہر کی وجہ سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو سید اور اہل بیت اطہار سے محبت نسب رسول کی وجہ سے کریں گے، اور یہ باطن ہے۔ لہذا سید غریب بھی ہوگا تو ہمارا محبوب ہوگا، سید کے پاس جائیداد بھی نہ ہو، سید کے پاس حسن و جمال بھی نہ ہو، اہل بیت اطہار کے گھر میں چولہے بھی نہ جلتے ہوں، جب بھی وہ ہمارے محبوب ہے، کیونکہ ہمیں سادات سے اور اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے وہ محبت ظاہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باطن کی وجہ سے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں، یہ نسبت باطنی ہے۔ اس نسبت باطنی کی وجہ سے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر سمجھتے چلیے گا، محبت کے معاملے میں ہم اور آپ بڑی قلا بازیاں کھاتے ہیں۔ صرف لفظ محبت کو ہم اپنے لفظوں کے اپنے الفاظ کی زینت بناتے ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے گا، ایک اور چیز سمجھتے چلیے۔ علماء لکھتے ہیں ان الحب
هو الموافقۃ فی القول والعمل والصمت والحیلۃ. علماء کہتے ہیں کہ محبت قول میں موافقت کا نام ہے، عمل میں موافقت کا نام ہے، سیرت میں موافقت کا نام ہے، اور کردار میں موافقت کا نام ہے. اس کا نام محبت ہے. ورنہ ہمارے پاس لفظ محبت کی فراوانی ہے. کوئی چلتا پھرتا آدمی بھی آپ سے کہے گا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن دلیل لائیے. اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ میں اس پیرائے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. آپ اس کے آگے چلیے، آپ اس کو سمجھیے کہ محبت ہے کیا. دیکھیے دنیا کا ایک نظام ہے. میں ایک مثال سے آپ کو گزار دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. میرے سامنے دو اشخاص ہیں. ایک سخت بھوکا ہے جسے بھوک لگ رہی ہے، ایک سخت پیاسا ہے جسے پیاس لگ رہی ہے. اب بھوکا اس وقت کس چیز سے محبت کرے گا؟ جب اسے انتہا کی بھوک لگ رہی ہو، کھانے سے. بھوکا آدمی جب اسے بھوک شدت سے لگ رہی ہوگی تو وہ کھانے سے محبت کرے گا. پیاسا آدمی جب اسے پیاس شدت کی لگ رہی ہو تو اس وقت وہ کس سے محبت کرے گا؟ پانی سے محبت کرے گا. اب بھوکے کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیجئے، پیاسے کے سامنے پانی لا کر رکھ دیجئے. بھوکا آگے ہاتھ بڑھا کر کھاتا نہیں ہے، پیاسا آگے ہاتھ بڑھا کر پانی اٹھا کر پیتا نہیں ہے. تو کیا اس بھوکے کی بھوک ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا اس پیاسے کی پیاس ختم ہوگی؟ پانی سامنے لا کر رکھ دیا گیا، کھانا سامنے لا کر رکھ دیا گیا، لیکن یہ بھوکا اگر آگے ہاتھ اٹھا کر کھانا نہیں کھاتا تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اور اگر یہ پیاسا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی لے کر نہیں پیتا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. بس یہ سمجھیے ایک آدمی محبت کا دعوے دار ہے، محبت کا بھوکا ہے، اس کے سامنے سیرت حسین موجود ہے لیکن عمل کرتا نہیں ہے. اس کے سامنے کردار حسین موجود ہے لیکن وہ اس پر عمل کرتا نہیں ہے. تو کیا یہ محبت میں سچا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جس طرح اس بھوکے کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، نہیں کھاتا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ کہتا تھا کہ ہمیں بھوک لگی. پیاسے کے سامنے پانی رکھ دیا گیا لیکن وہ پانی نہیں پیتا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ پیاسے ہیں، حقیقت میں نہ یہ بھوکا ہے نہ یہ پیاسا ہے. جھوٹ کہہ رہا تھا. کیوں جھوٹ کہہ رہا تھا؟ کہ بھوکا آدمی جب کھانے سے محبت کرتا ہے اور سامنے کھانا ہو تو وہ تو کھا لے گا. جیسے افطار کے وقت جب آپ کو شدت کی بھوک لگتی ہے، سامنے افطار موجود ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ رکتا ہے؟ نہیں رکتا. اس لیے نہیں رکتا کہ دن بھر کے بھوکے ہیں آپ کا ہاتھ پانی پینے سے نہیں رکتا کیونکہ دن بھر کے آپ پیاسے ہیں. تو اسی طرح اگر یہ بھوک میں اور پیاس میں سچا ہوتا اور اس کے سامنے لا کر کھانا رکھا گیا تو یہ کھا بھی لیتا، پی بھی لیتا. اگر اس نے کھایا نہیں، اس نے پیا نہیں تو پیاسا بھی پیاسا کہنے میں جھوٹا ہے، بھوکا بھی بھوکا کہنے میں جھوٹا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ حسین سے محبت کرتے ہیں. حسین کی سیرت ہم آپ کے سامنے لا کر رکھتے اس بھوکے انسان کی طرح. حسین کے کردار کو آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں اس پیاسے کی طرح کہ جس کو پیاس میں پانی کی ضرورت تھی لیکن آپ حسینی کردار نہیں اپناتے، حسینی آپ اعمال نہیں اپناتے، حسین کے ساری کردار اور سیرت کو آپ نہیں اپناتے. تو کیا آپ محبت حسین میں سچے ہوں گے؟ محبت حسین میں آپ سچے نہیں ہو سکتے. یہی تو بے وقوفی ہمارا پورا معاشرہ کر رہا. ہماری پوری عوام کو اگر نشہ پلایا گیا ہے تو لفظی نشہ پلایا گیا ہے. یہ حسین کی محبت ہے، ڈھول بجاؤ، یہ حسین کی محبت ہے. راستے میں جا کر ایسے جلوس لگاؤ اور اکھاڑا کھیلو اور کہو کہ یہ حسین کی محبت ہے. میں آپ کو تاللہ باللہ واللہ کہتا ہوں اگر یہ حسین کی محبت ہوتی تو ہر عالم دین آپ سے پہلے وہاں نظر آتا، ہر عالم دین آپ سے پہلے وہاں نظر آتا. یہ تعزیہ داری میں آپ پیسے لگا کر
لہو و لعب میں یہ کام کرتے ہیں، کیا یہ حسین کی محبت ہے؟ ایسے موقع پر کوئی دیکھیے اکھاڑا کھیلتے ہوئے یزید بن رہا ہے، کوئی شمر بن رہا ہے، کوئی شراب کی گھونٹ میں لگا کر اکھاڑے میں بیچ میں جگہ خالی کر کے کھیل کود کرتے ہوئے، ڈنکے بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے آگے کی طرف مصنوعی کربلا کی طرف جاتا ہے، یہی حسین کی محبت ہے؟ جنگ جب میں جا رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو مقام قادسیہ پر ٹھہرے، باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے یہ، آپ مقام قادسیہ پر پہنچ کر ایک بلیغ خطبہ دیا، کیونکہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے تھے، غلط فہمی پھیلا کر کہتے تھے حسین یہ تو اقتدار کے لیے آئے ہیں، خلیفہ بننے کے لیے نکلے ہیں۔ امام حسین نے وہاں لوگوں کو روکا، قادسیہ کے مقام پر خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں بہت سارے آپ نے باتوں کی وضاحت کر دی، جس میں سے ایک بات آپ نے یہ کی کہ اے لوگو، میں اس لیے نکلا ہوں کہ یزید اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، یزید اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کھلے عام شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اگر میں نہیں نکلوں گا تو قیامت کے دن میرے نانا جان مجھ سے پوچھتے کہ حسین اپنی جان کو عزیز سمجھتے ہوئے یزید کے مقابلے میں نکلے کیوں نہیں تھے تم؟ پھر حسین کے پاس کیا جواب ہوگا؟ حسین نے اپنا مشن بتا دیا نا کہ احکام شرع کے خلاف جو کام کرتا ہے حسین اس کے لیے نکلے، اس کے لیے حسین نکلے، اللہ کے حدود کو جو پامال کرتا ہے حسین اس کے لیے نکلے ہیں۔ اور آج حسین کے نام پر 10 محرم الحرام کو یہی حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے۔ نشہ میں کتنے لوگ اکھاڑے میں ہوتے، کتنے لوگ مسجد کے دروازے پر گیٹ پر بھی رہتے ہیں تو مسجد کا احترام بھی بھول جاتے ہیں، اور ایسے ایسے واہیات کرتے ہیں کہ الامان الامان، ایسے ایسے واہیات کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت؟ محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کے موافقت کرو۔ دنیا کا نظام ہے، انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ جو میرا سامنے والا ناپسند کرتا ہے، میرا سامنے والا اسے ناپسند کرتا ہے تو میری محبت میں آنچ آئے گی، میری محبت میں شگاف پڑ جائے گا۔ وہ چاہتا ہے، ایک دوسرے سے دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ جو دوسرے سے محبت کرتا ہے اپنی محبت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی محبت کو دوام دینے کی خاطر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہ لگے، وہ اس چیز کو پسند نہ کرے۔ تو ہم یہ خیال کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارے مرشد، ہمارا پیر جس کام کو ناپسند کرتا ہم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ہمارا پیر جو ہے ناراض ہوگا، ہمارا مرشد ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مرشد حسین ناراض ہوگا؟ یہ جو اکھاڑے اور رنگ برنگ کے جھنڈے لگا کر آپ حسینی محبت کا نام دیتے، یہ محبت تو ہے ہی نہیں، یہ محبت تو ہے ہی نہیں۔ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو شریعت کے کسوٹی میں کہیں کریے۔ آپ، میں شروع سے جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت و جماعت کو ان لوگوں میں نہیں رکھا کہ جو صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کرتے، اور اللہ نے ان لوگوں میں ہمیں نہیں رکھا جو اہل بیت کی محبت میں کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتے۔ ہمیں دونوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا، ہم صحابہ کی محبت بھی رکھتے ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ امام محاسبی یہ کہتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے، یہ آخری والا جملہ آپ لے کر اٹھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اور یہ محرم میں جو لوگ خرافات کرتے، پینک بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، مصنوعی قبریں بناتے ہیں اور ڈنکے بجاتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں،
آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، میرا کام ہے آپ کو سمجھا دینا، بتا دینا۔ امام محاسبی کہتے ہیں حل یتقرب الی اللہ تعالی بما یسخط اللہ۔ میں پھر یہ جملہ آپ کو دہراتا ہوں، اللہ کرے امام محاسبی کا یہ جملہ آپ کے دلوں کی گہرائی میں چلے جائے۔ کہتے ہیں حل یتقرب الی اللہ تعالی بما یسخط اللہ، کہ اے لوگو، اے نادان لوگو، کیا تم اللہ کا قرب اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرو گے؟ کہتا کیسا پیارا جملہ ہے، اپنے دامن میں باندھ لیں آپ کہ اللہ کا قرب اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو ان کاموں کو کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حسین کو راضی کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حسین نے جاتے جاتے سب بتا دیا، سب بتا دیا۔ حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کر بتا دیا، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ حسین نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میری محبت کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہو تو میں نے تو نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنایا، تم کم از کم اپنے اے سی روم میں تو تلاوت کر لیا کرو، بہترین قسم کے لگژری کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کر لیا کرو، میں تو نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت سنا رہا ہوں۔ وہ حسین ہمیں بتا رہے ہیں تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے سیرت و کردار کو اپناؤ۔ میرے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، میرے پاس جہت قبلہ کے لیے مہلت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی میدان کربلا میں سجدہ کر کے اپنا سر کٹوا رہا ہوں۔ تم نماز سے اتنے دور رہتے ہو، پھر حسین حسین گلی کوچے میں نعرہ لگاتے ہو۔ تم ہوش کے ناخن لو، حسینی محبت اگر اپنانا چاہتے ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو، حسینی محبت اپنانا چاہتے ہو نماز کی پابندی کریں آپ۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کے بارے میں سکھایا کرو۔ پہلی بات میری محبت سکھایا کرو کہ تم اپنے نبی سے محبت کیا کرو۔ جس دن اس کے دل میں میری محبت آئے گی اس کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہوگا، اس کا لباس میرے لباس کی طرح ہوگا، اس کا اٹھنا میرے طریقے کی طرح ہوگا، اس کا بیٹھنا میرے طریقے کی طرح ہوگا۔ میری محبت اپنی اولاد کو سکھانا۔ دوسری چیز سکھانا میری آل کی محبت سکھانا، میرے اہل بیت کی محبت سکھانا۔ جیسے میری محبت سکھاتے ہو ویسے اپنی اولاد کو میرے آل کی محبت سکھانا کہ میرے آل سے محبت کرو۔ تیسری چیز جو سکھاؤ گے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن کیسے پڑھتے ہیں اچھا قاری رکھو، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو، اور گھر میں خود بھی پڑھا کرو اور دوسرے کو بھی پڑھایا کرو۔